بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس، آپ دیکھ رہے ہیں الف ٹی وی۔ پروگرام ہے آؤ بات کریں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں، اور جو میں موضوع لے کے آیا ہوں وہ آج کل اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز بھی اس کانسیپٹ کو اپنی اپنی آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، دیٹ از انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی ان دا آرگنائزیشن، کہ آپ مختلف طرح کے جو لوگ ہیں ان کو آپ اپنی آرگنائزیشن میں شامل کریں۔ اگر پاکستان میں اگر آپ کی کوئی آرگنائزیشن ہے تو آپ کے پاس سندھ کے لوگ بھی ہونے چاہیے، بلوچستان کے بھی ہونے چاہیے، کے پی کے بھی ہونے چاہیے، پنجاب کے ہونے چاہیے۔ اسی طرح مختلف جو مائنڈ سیٹس کے لوگ ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں، وہ آپ کی آرگنائزیشن میں ہونے چاہیے۔ یہ ایک ریسرچز کیونکہ ہوتی رہتی ہیں، اب آرگنائزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ مختلف ہمارے پاس مائنڈس آئیں اور ان مائنڈ سے ہماری آرگنائزیشن گرو ہو۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اسی لیے ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آج کل بہت کام ہو رہا ہے انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی پہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں آرگنائزیشنز کہ آپ کے پاس ہر طرح کا مائنڈ ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کا کسٹمر بیس ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہو۔ جیسے اگر آپ نے کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسی سے ڈیل کرنا ہے تو اگر کوئی آپ کے پاس امریکن ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھا ڈیل کر پائے گا۔ اگر کوئی عربی آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے تو وہ جو عرب کے آپ کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا ڈیل کر پائے گا۔ آپ اس موضوع پہ تھوڑا سا بریف کریں، پھر میں اس کے بعد سوال کروں گا آپ سے۔ یہ پریکٹس ہے بہت اچھی اور پیئنگ ہے، سدا سے رہی ہے، صرف ایک اسٹائل اس کا چینج ہوا ہے۔ لیکن اس میں آرگنائزیشن کا سائز میں بڑا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو سائز آف بزنس ہمارے یہاں ماس وائز 2-4 کو چھوڑ کے وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح سے تمام کلچر کے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر لیں۔ اگر آرگنائزیشن بہت بڑی ہے تو پہلے یہ اس صورت میں آتا تھا کہ جس ملک میں برانچ آفس کھولا یا جس ملک میں فیکٹری کھولی، ٹاپ کا ایک آدمی اپنے یہاں سے ہیڈ آفس سے بھیج دیا، ٹھیک، باقی سارے کا سارا لوکل سٹاف لے لیا۔ وہ تکنیک اسی سوچ کا حصہ تھی کہ لوکل سے لوکل ہی ڈیل کرے، ان کی زبان میں، ان کی کلچرل ویلیوز۔ جی کیونکہ کلچر ویلیوز بڑی اہم ہے۔ جب آپ کہیں بزنس کے لیے گئے ہیں، اگر ان کی کلچرل ویلیوز کو آپ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آپ کی تمام حرکات و عادات، جی ایسے ایگزامپل کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اینڈ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس، جی کہ اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے گئے، سویڈن میں، ڈنمارک میں، آپ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور آپ نے کھجلی ہوئی، آپ نے کھجلا لیا، جی، کان میں اگر کوئی ہو گیا تو آپ نے یوں انگلی مار لیا، جی ایٹ لیسٹ یوں کر لیا، جی، وہ انوائے ہو جائے گا، اور وہ شو نہیں کرے گا آپ کو، وہ انوائے ہو جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں بڑی بری حرکت ہے یہ۔ جب آدمی آپ سے انوائے ہو گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے چانسز سکسیس کے بہت کم رہ گئے ہیں۔ صحیح۔ یہ کلچرل ویلیوز، ان کے طور طریقے، ان کی سوسائٹی میں کیا رواج ہیں کیا نہیں ہیں، ان سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ سکسیسفل بزنس مین ہونا چاہتے ہیں یا سکسیسفل سیلز مین ہونا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کو رنگ اس طرح دیا ہے کہ ایکسپینسز کٹ کر لو، بجائے ہر جگہ اپنے دفاتر کھولنے کے، اپنے آفس کے اندر ان ریجنز کو ہینڈل کرنے کے لیے اب ایک میرے جاننے والے صاحب ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے پارٹ ٹائم جاب جوائن کی تھی ایک آرگنائزیشن، چونکہ ٹی وی پہ نام لینا وہ کمرشل اس میں چلا جاتا تھا، تو لندن بیسڈ۔ اس وقت وہ چونکہ اردو اسپیکنگ ہے تو وہ ان کے پاس ہے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، سری لنکا،
ये इस रीजन के हेड हैं, सही, वो पीरियडिकली विजिट करते हैं इनको। ये जो आप फरमा रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जी, जी। उनके बिजनेस, तो वो एफोर्ड कर लेते हैं। और ये अच्छी तकनीक है, बुरी नहीं है, इस पे काम किया जाना चाहिए। कल्चरल वैल्यूज़ का आपने जिक्र किया तो मुझे फ़ौरन से याद आ गया, अभी बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में लॉन्च हुई जिसका बहुत चर्चा हुआ, जो वायरल भी हुई, जिस पे ख़बरें हुई, जिस पे हज़ारों के करीब वीलॉग्स बन गए, दैट वाज ह्यूमन मिल्क। अब वो ह्यूमन मिल्क उन्होंने लॉन्च तो कर दिया, अपनी रिसर्च भी कर ली और वो सारा कुछ हो गया, लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था या उनको शायद रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ की स्टडी नहीं थी कि ये तो बहुत रिटेलिएट करेगा हमारे माशरे में। यस, मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा अदारा जी उसने स्टडी कंडक्ट की। जी, ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू रिलीजियस पहलू किस तरह से दिमाग से निकल गया जी, कि इसको इस मुल्क में तस्लीम नहीं किया जाएगा, बल्कि उल्टा रिजेंट करेंगे लोग इसे। ये हैरान कुन बात है मेरे लिए, बहुत हैरान कुन है। जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपोजर है उसके पीछे नज़र ये होते देखा नहीं है। तो इस तरह की फिर जो अगर हो सकता है कि अगर कोई पाकिस्तान का हेड होता कोई जो इस पूरे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता तो वो तो फ़ौरन से कह देता, क्योंकि उसकी तो पैदाइश यहाँ की थी, उसने तकरीरें सारी इमाम की मस्जिदों में, पूरा जो हमारा एक सिस्टम है रिलीजियस उससे वो मुतारिफ़ था। अब जो शख्स फ़िनलैंड में जा बैठ के या जर्मनी में बैठ के एक एरिया को डिज़ाइन कर रहा है, उसको इतनी बारीक बीनी से हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो उसको फील नहीं हुआ ना, वहाँ तो वो चीज़ उसके हाँ चल रही है, बड़ी अच्छी बिज़नेस है और वो 50-60 हज़ार औरतें भी जो हैं वो भी उससे उनको रोज़गार मिला हुआ है। तो ये देखें ना कि अगर वो यहाँ का कोई बंदा हायर करके उनसे पूछ लेते एक दफ़ा तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी वेस्ट ना हो पाती। नहीं, वो एक पहलू है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसको भी अवॉइड किया जा सकता था। वो इस तरह से कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उसके बारे में किताबें लेके आप पढ़ के जाते हैं जी, कि वहाँ उसकी किन चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है, इडियोसिंक्रेसीज क्या हैं जी, कहाँ लोग अनॉय हो जाएंगे आपसे, कहाँ रिजेंट कर जाएंगे, ये सब पढ़ के आते हैं। ये आप देखिए, आपके पास अगर किसी अच्छे मल्टीनेशनल का रैप आता है, बेशक वो फिनलैंड से ही आए, जी जी, कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा जो आपके कल्चर में अनएक्सेप्टेबल हो जाए। जी बिल्कुल, बाकायदा ये स्टडी करके आते हैं। अगर हम कहीं जाएंगे तो हम भी उसकी स्टडी करके जाएंगे। अब वो मुझे एक जोक बहुत दिल को भाया कि ये जो है कि किस मुल्क में कहाँ पर क्या चीज़ जी जी, अगले के लिए नापसंदीदा हो जाती है। जिस ज़माने में हमारे यहाँ से लोग अभी यूरोप इतना नहीं जाते थे, तो एक साहब अपने, उन्होंने कोई एजेंसी वगैरह लेनी होगी, यूके गए, जाने से पहले मशवरा किया कि मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या करूँ। तो उनको एक चीज़ सबने एक कॉमन चीज़ बताई कि जब भी आप सुबह जाएं तो गुड मॉर्निंग करने के बाद जी, एक आध मिनट वेदर पे बात कीजिए। ओके, ये वो वक्त है जब सर्दियों में इंग्लैंड में हर वक्त बूंदाबांदी लगी रहती थी। तो ये गए तो वहाँ सर्दी का मौसम था, बूंदाबांदी चल रही थी। जाके दफ्तर में मिले, मीटिंग में, तो दस्तूर के मुताबिक गुड मॉर्निंग कहने के बाद ने कहा कि इट्स अ वंडरफुल वेदर आउटसाइड, इट्स रेनिंग। सही, तो आराम से बर्दाश्त कर गए। नेक्स्ट डे फिर इन्होंने यही कहा, थर्ड टाइम जो कहा तो एक अंग्रेज बोला कि यस इट्स वंडरफुल, ओनली डक्स कैन एंजॉय दैट वेदर।
تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسی لیے یہ مینڈیٹری ہے جی جی کہ جب ہم کہیں کسی اور ملک میں اس طرح سے جائیں جی کام جی کے لیے تو اس کے متعلق بڑی ڈیٹیل میں ہم اسٹڈی کر کے جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. وہ بیچارہ پاکستان سے ہوگا نا, اور وہ کیونکہ ہم تو پاکستان میں جیسے ہی بارش ہوتی ہے ہم تو چھٹی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اور ادھر سے آفس میں جو امپلائیز ہیں وہ فون کرتے ہیں صرف آج پانی کھڑا ہوا ہے ہمارے گھر کے سامنے, آج ہم نے نہیں آنا. تو ہماری تو یہاں پہ وہ اس کی مائنڈ سیٹ کو لے کے گیا, وہ یہ اس کو یہ نہیں پتا کہ گورے کتنے چڑے پڑے ہیں اس بارش سے, جو 365 ڈیز میں سے 150 دن بارش ہوتی ہے. تو وہ اگر ہم اسٹڈی نہیں کریں گے, اب یہ انصاف کو یہ چاہیے تھا جی کہ پاکستان کے بارے میں یہاں کا کلچر جو ہے اس کے بارے میں کتابیں بڑی ملتی ہیں جی جی اور پڑھ کے آتے ہیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جی جی جو بڑی ڈیٹیل میں پڑھ کے آتے ہیں, بلکہ کسی صاحب نے کچھ ایسی حرکت کر دی جو پسند نہیں آئی. میں ان دنوں خود بھی انگلینڈ میں ہی تھا, جی تو جس کپل کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا وہ بزنس میں تھے, تو انہوں نے اس آدمی کے چلے جانے کے بعد شکوے کے طور پر کہا کہ ہم جب جاتے ہیں کہیں تو ہم اس ملک کے بارے میں پوری معلومات لے کے جاتے ہیں, یہ سب پڑھ کے نہیں آئے کہ ہمارا کلچر کیا ہے. وہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ یہاں کے لیے یہاں سے ایک آدمی صرف اس بات کے لیے ہائر کر لیں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, اس پر آپ پیپر لکھ رہے ہیں. اس کا دوسرا حل ہے کہ ہمارے کلچر پر وہ کتابیں بہت ملتی ہیں, وہ پڑھ لیتے, پلس یہاں آ کے ذرا سا وزٹ کر کے جان لیتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو ایسی ان کے لیے کوئی شرمندگی کی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتی. پھر جی جی وہ غلطی وہاں بنیادی طور پہ کر گیا کہ بغیر ہمارے ملک کے کلچر کو جانے, ہماری ویلیوز کو جانے بغیر انہوں نے اس نام سے اس کو کسی اور طریقے سے بھی کوئی اور نام دے کر بھی لانچ کیا جا سکتا تھا. اچھا شاہ صاحب, آج کل تو ویسے بھی نا اتنی آسانی ہو گئی ہے, فیس بک نے اتنی آسانی دے دی ہے کہ آپ نے صرف ایک پوسٹ لگانی ہے, آپ نے لکھنا ہے کہ جی ٹرکی میں یہ پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں, کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اچھا, اب اس کے نیچے ہزاروں کامنٹس آ جائیں گے. جی جی وہ ایک ہی دن میں آپ کو اس پوری جو اسٹڈی ہے ان کی جو تھاٹس ہیں, ان کے جو سوچنے کے طریقے ہیں, وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. بہت طریقے ہیں اب تو مسئلہ نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ایک اور بھی بات دیکھی ہوگی, یونیورسٹیز میں بھی نا مختلف کوٹا سسٹم ہوتے ہیں, تو اس میں بھی وہ مختلف لوگوں کو مختلف کلچرز اور مختلف علاقوں کے وہ کوٹا سسٹم ہوتے ہیں. تو کیا ان کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں رہیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, ایک دوسرے کے کلچر کو ٹالرنس پیدا ہو ان میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ خیال تو نہیں ہوتا, یہ ریزن نہیں ہوتا اس کا, اس کا ریزن کچھ اور ہے, لیکن اس کا یہ بینیفٹ مل جاتا ہے. یہ بینیفٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک زمانے میں جب ابھی بنگلہ دیش ہمارے ہی ملک کا حصہ تھا, جی, تو اس وقت گورنمنٹ نے ایک سلسلہ چلایا تھا انٹر پروونس میرجز. اوکے, یس, انکریج کرتی تھی گورنمنٹ. اچھا اچھا, اس میں ہیلپ بھی کرتی تھی اگر انٹر پروونس میرج ہے تو. پھر اسی طرح ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس ہوتا تھا انٹر پروونس, کہ ایسٹ پاکستان کے بچے ویسٹ پاکستان میں آ کے پڑھتے تھے, سبسڈائز کرتی تھی گورنمنٹ. اوکے, ویسٹ پاکستان کے اسٹوڈنٹ وہاں جا کے پڑھتے تھے. وہ اسی لیے تھا کہ ہمارا بانڈ مضبوط ہو جائے, ہم ایک دوسرے کے کلچر میں ڈوب جائیں اور ہمیں پتہ ہو. بہت سے آپ کو یہاں بنگلہ دیشی مل جائیں گے جو ایسٹ پاکستان کے زمانے کے ہیں, یہاں ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, دے آر ویل سیٹلڈ. میرے اپنے ایک کزن تھے جن کی بیگم صاحبہ چٹاگانگ سے تھیں. وہ اس وجہ سے تھا کہ ہارمنی پیدا کی جائے دونوں پروونس کے درمیان, کیونکہ ہمارے کلچر مختلف تھے, ہماری زبان مختلف تھی, تو ہارمنی پیدا کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ.
تو اس میں وہ ایکسچینج ہوتا تھا. اچھا، اسی طرح شاہ صاحب کیونکہ پاکستان میں ڈفرینٹ ریلیجن ذرا کم ہیں لیکن جتنے بھی ہیں اور اسکول آف تھاٹس تو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے نا، اسی طرح اگر آپ کی آرگنائزیشن میں مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ آپ ان کو کسی حساب سے وہ کر لیں، پرسنٹیج کر کے رکھ لیں کہ یہ لوگ ہم نے اتنے رکھنے ہیں اسکول آف تھاٹ کے اور یہ اسکول آف تھاٹ کے ہم نے اتنے رکھنے ہیں، اور اتنے جو ریلیجس لوگ ہیں اس میں یہ والا ریلیجن کا یہ پارٹ ہے، کیونکہ اس کو پرپورشن کے حساب سے اگر ان کو انکلکیٹ کیا جائے تو اس کا کوئی بینیفٹ ہے؟ بینیفٹ ہو جاتا ہے لیکن اس پر بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات جی وہ ان کو ٹھیس نہ پہنچے. اس کے بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کو. اس کی ایک ہمارے پاس ایگزامپل کنٹری کی سطح پر ہے. جی برٹن نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی بلڈ کر لی جائے، وہ انہوں نے شروع کر دی ملٹی کلچرل سوسائٹی. لیکن گورنمنٹ کو بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک لڑائی نہ ہو جائے، کوئی فساد نہ ہو جائے، کوئی جو ایتھنک گروپ ہے دوسرے کے اگینسٹ نہ کھڑا ہو جائے. تو بڑے اس کو وہ آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اسٹرکٹ ہے اس میں، اسٹرکٹ ہے. ایون پولیس کے ساتھ. جی جی جو ان کی اپنی پولیس ہے، حالانکہ ان کو پروٹیکٹ بہت کرتے ہیں وہ، لیکن اس بات پر وہ لحاظ نہیں کرتے. اخبار کو اگر پڑھتے ہیں یو کے میں جا کے، ہر مہینے دو تین پولیس والے ان گراؤنڈز پہ ٹرمینیٹ کر دیتی ہے کورٹ. سزا مل جاتی ان کو کہ انہوں نے ریسزم کا مظاہرہ کیا تھا. تو بہت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. ابھی آج کل پھر وہاں پہ ہنگامہ ہو رہا ہے کہ مسلمس کے خلاف. جی جی تو گورنمنٹ نے بڑا سخت بیان دیا ہے. تو آپ کر لیجئے، اچھا ہے، بینیفٹ ہے اس کا، بہت بینیفٹ ہے، لیکن ویجیلنٹ بہت رہنا پڑے گا. شاید میں ابھی سنگاپور ہو کے آیا ریسنٹلی نا، میں وہاں کے جو رولز ہیں نا وہ مجھے بڑے فیسینیٹ کیے. وہ تو میں نے دنیا میں کہیں یہ رول دیکھا. ویسے اگر لیٹ سپوز ایک بلڈنگ ہے نا، اس بلڈنگ کی انہوں نے پرسنٹیج نکالی کہ یہ اتنے اس میں گھر ہیں، اچھا اتنے پرسنٹیج ہمارے پاس یہ ریلیجن ہے، اتنا پرسنٹیج یہ ریلیجن ہے، اتنا پرسنٹیج یہ تیسرا ریلیجن ہے. اس کو ڈیوائڈ کر کے نا اس حساب سے اس کا پورشن بنا کے اس بلڈنگ میں ان کو رہائش انہوں نے دی. اسی طرح اسکول میں، اور یہی جو ہے سسٹم ہے آرگنائزیشن میں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان کا وہ پرسنٹیج نکال کے اس حساب سے ان کو وہ جاب دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. گورنمنٹ کی سطح پر تو یہ ممکن ہے، اور یہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ انٹر ریلیجن ہارمنی جی پیدا کر لی جائے، کیونکہ سبھی اس ملک کے شہری ہیں. اگر میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے تو میرے وہی رائٹس ہیں جو کسی اور دوسرے جی جی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے کے ہیں، کیونکہ میں اس کا سٹیزن ہوں. تو وہاں چونکہ بہت سے ریلیجن کے لوگ ہیں، تو ان کے اندر اگر ہارمونی پیدا نہیں ہوگی تو ملک اور گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. وہ اس لیے یہ اقدامات اٹھاتے ہیں. آرگنائزیشنس عام طور پر نہیں کریں گی. یہ اٹس این ایکسپینسو گیم. ایکسپینسو کے علاوہ تھوڑی رسکی گیم ہے. تو ملک کے اندر ضرورت ہے اس کی. شاہ صاحب ہمارے پاکستان میں آرگنائزیشن میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو سیٹ ہے وہ جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے ان انٹینشنلی وہ اس والے اپنے والے مسلک کے لوگوں کو وہ ہائر کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا جب آپ اس آرگنائزیشن میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈفرینٹ سا ماحول ملتا ہے. اہل تشیع آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ماحول ملتا ہے آپ کو، اہل حدیث میں ڈفرینٹ ملتا ہے، اور اگر آپ دیوبندی سیکٹ والے چلے جائیں ماحول میں وہ آپ کو بالکل ڈفرینٹ ملتا ہے کہ وہ تبلیغ کی طرف زور لگاتے رہیں گے، اور جو اہل تشیع والے ہیں وہ ان کا محرموں کی طرف زیادہ رجحان ہوگا، اور جو سب سے جو سیدھے سادے جو بریلوی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ کھانوں پہ اور دعوتوں پہ ان کا زور زیادہ ہوتا ہے. تو وہ 12 ربیع الاول اور 11ویں شریف وہ اس پہ زیادہ زور لگاتے ہیں.
اچھا، اب یہ تھوڑا سا نا کمپلیکس سچویشن ہو جاتی ہے آرگنائزیشن میں، کیونکہ آرگنائزیشن میں اگر چاروں سیکٹ کے لوگ کام کر رہے ہوں اور ایک وہاں پہ 12 ربیع الاول کا منا رہا ہو کوئی ایکٹیویٹی، یا ایک کوئی جو 11ویں شریف کا ختم اگر دلا رہا ہو، تو اگر انوائڈ ہونا لوگ شروع ہو جائیں، لیکن ان کو ایجوکیٹ کر لیا جائے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اگر آپ نے ان میں شامل نہیں ہونا تو نہ ہو بے شک، اس کا کوئی الٹیمیٹ پروڈکٹیوٹی میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اگر مینجمنٹ ہوش مند ہے تو نہیں پڑتا، اس لیے کہ پہلے ہی دن یہ واضح کر دی جاتی بات کہ آپ کو ہم نے ناپا تولا ہے انٹرویو میں اونلی ایز اے پروفیشنل. ٹھیک ہے. آپ یہاں کام کے لیے آئے ہیں، آپ کے ذاتی معاملات کیا ہیں وہ اس آفس کے دروازے کے باہر ہیں. ٹھیک. تو یہاں پہ یہ چیز ٹالریٹ نہیں ہوگی کہ اپنی آپ ذاتی ایسے معاملات کو یہاں ڈسکشن میں لائیں. یہاں آپ صرف پروفیشنل ہیں اور مسلمان ہیں، باقی آپ کا بلیف کیا ہے وہ اس دروازے کے باہر ہے. یہاں یہ نہیں سنا جائے گا. ہوگا یہ کہ کہیں نہ کہیں اس کو وائلیٹ کریں گے لوگ، وہاں پہ پھر مینجمنٹ کو قدم لینا پڑتا ہے کہ ارریسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ وہ امپلائی کتنا یوزفل تھا ان کو فارغ کر دیتے اسی وقت. تو ایک آدھ آدمی ہی جاتا ہے جی، اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے. سکون ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ کوئی زیادہ صحت مند اپروچ نہیں ہے کہ جو سیٹ ہے جس اسکول آف تھاٹ کا وہ آدمی ہے جی، صرف اس کی گراؤنڈ پہ بھرتی کیا جائے آدمی، بجائے یہ دیکھنے کے. میں خود ایک ادارے میں کام کرتا رہا ہوں جہاں 100% آغا خانیز تھے، مائنس میرے خیال 2 یا 4 لوگ تھے ہم نان آغا خانی. نان آغا خانی. لیکن کبھی یہ چیز انڈر ڈسکشن نہیں آئی کہ تم آغا خانی ہو، تم سنی ہو، کبھی نہیں آئی. اور نہ کسی نے اس کو کنسیڈر کیا صحیح کہ ترقی دیتے وقت یا انکریمنٹ دیتے وقت کوئی یہ کنسیڈر کر لے. بلکہ آن دی ادر ہینڈ میں نے دیکھا کہ میں نے ایکسٹرا ریسپیکٹ انجوائے کی، حالانکہ بالکل ینگ تھا اس وقت میں. میرا خیال ہے اس وقت شاید میں 25 ایئرس کا ہوں گا. تو ایکسٹرا ریسپیکٹ میں نے انجوائے کی ہے وہاں. کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نان آغا خانی ہوں اور آغا خانی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں. بڑے اوپن لوگ تھے وہ اور بڑے اچھے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، میں آپ کے سامنے ایک جو ایگزیکٹ سینیریو جو رکھتا ہوں، جیسے کہ ایک آرگنائزیشن ہے، ابھی اس میں ڈائیورسٹی نہیں ہے، تو اس کے جو آنرز ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ ہمیں اب ڈائیورسٹی اور انکلوژن کو انکلکیٹ کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن میں. وہ خود ٹریننگ لے کے آگے کہیں سے، یا انہوں نے کوئی کتاب پڑھ لی، یا انہوں نے کوئی سیشن لے لیا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آرگنائزیشن میں اس کو انکلکیٹ کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً جب بھی ایسی بات آتی ہے تو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگ شروع ہو جاتی ہیں سٹاف کی، اور مختلف جو موڈیولز بننا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ورکشاپ ڈیزائن ہو جاتی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹیز اور جو ورکشاپس، جو ٹریننگز ہیں، ان کا بینیفٹ ہوتا ہے؟ بہت. یہ تو انتہائی ضروری چیز ہے جو ہم پاکستانی آرگنائزیشن کم ہی کرتے ہیں. انتہائی اہم چیز ہے. اگر آپ نے ڈائیورسفیکیشن میں نہ بھی جانا ہو، جی جی، تب بھی اسٹاف کی ٹریننگ اور ان کے ڈیولپمنٹ وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے. اچھا شاہ صاحب، وہ کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ایک ڈفرینٹ پروسیس ہے، وہ چلتا رہتا ہے. میں پرٹیکولرلی ڈائیورسٹی اور انکلوژن کی بات کر رہا ہوں. میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جی، ڈائیورسفیکیشن پہ تو بہت ہی ضروری ہے، ویسے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ آرگنائزیشن ڈائیورسفیکیشن میں جانا چاہتی ہے تو چیف ایگزیکٹو اپنے طور پر فیصلہ نہ کرے تو بہتر ہے.
اس کے ذہن میں ہے, اس نے ڈیسیجن ایک لے لیا لیکن رکھا اپنے تک. ایک میٹنگ بلا لی اپنی مینجمنٹ کی اور اس میں ہر ایک سے رائے مانگی. جی. یوں اس نے اپنے فیصلے میں ان سب کو شامل کر لیا. صحیح ہے. اب ہر آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہے کہ یار میں نے رائے دی تھی تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ اب اس کو میں اس میں اگر فیلئر آ گیا تو میرے اوپر بات آئے گی کہ میں نے رائے دی تھی. تو سمجھدار مینجمنٹ فیصلہ جو اس نے ذہن میں کر لیا وہ کرتی ہے لیکن اس کا برڈن شفٹ کر دیتی ہے فرسٹ لائن مینجمنٹ پر. صحیح. ان سے کہلواتی کہ آپ یہ کر لیجئے اور فیصلہ وہ کر کے آئے ہوتے ہیں. اس سے ایک بہت بڑا یہ فائدہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے, وہ اجنبی نہیں ہوتا وہ فیصلہ لوگوں کے لیے, اس کو اون کرتا ہے ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کے. تو جب وہ اس طرح سے ایک فیصلہ لیا ہے, فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیو لائن آف پروڈکٹ, جی وہ یہ ہے. تو اب اس سے متعلقہ پروڈکشن والوں کی بھی اپنی ٹریننگ شروع ہے. پروڈکشن کے اندر اسٹیج انسپیکشن والوں کی ٹریننگ ہے, جی پری ڈیلیوری انسپیکشن والوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے, مارکیٹنگ والوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. کیونکہ مارکیٹنگ اگرچہ نان ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے لیکن جو آپ کا مارکیٹنگ کا آدمی ہے جب تک کہ وہ اس پروڈکٹ کو اچھی طرح سمجھتا نہیں ہے وہ اسے سیل نہیں کر سکتا. ایک بنیادی چیز ہے. ہم یہاں غلطی کھا جاتے ہیں کہ اپنے مارکیٹنگ کے سٹاف کی ٹریننگ نہیں کرتے. اس کو تھورو نالج ہو جانا چاہیے پروڈکٹ کا, اس پروڈکٹ کا جو وہ بیچنے جا رہا ہے, تو ہی وہ اسے بیچ پائے گا. ادروائز ہوگا یہ کہ جگہ جگہ اکھڑے گا اور آپ کی سیل نیچے رہتی. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں اور ہمارے یہاں بزنس اس طرح سے نہیں پھیلتا جیسے پھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب, یہ جب اس کی ڈبیٹ شروع ہوئی تھی نا دنیا میں انکلوژن اور ڈائیورسٹی کی, تو سب سے جو اس کا اہم پہلو جس کو رکھا گیا نا سامنے, انہوں نے کہا آرگنائزیشنز میں فیمیلز کا جو ریشو ہے نا اس کو بڑھائیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے فیمیلز کی ریشو بڑھائیں. آپ کو کیا لگتا ہے جب فیمیلز کی جب ریشو ملٹی نیشنلز میں جب آرگنائزیشن میں بڑھی تھی تو کیا اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھی تھی, کوئی فرق پڑا تھا؟ ایفیشنسی امپروو کر جاتی ہے. کیسے؟ اب اس کو میں کس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے وہ. اچھا, کہ ہر بندہ بیہیو کرتا ہے. اچھا بیہیویئر, اچھا ٹھیک ہے, ماحول انوائرمنٹ اچھا ہو گیا آفس کا, ذرا جو مرد حضرات ہیں وہ بھی تیار شیار ہو کے اچھے بن کے آنے شروع ہو گئے. ڈیٹیل میں شاید نہ جاؤں. ٹھیک ہے. لیکن وہاں سٹاف کا بیہیویئر بہتر ہو گیا. اوکے. جب وہ لیے دیے رہنے لگے ہیں تو کام پر زیادہ کانسنٹریٹ کیا تو اس سے ایفیشنسی بڑھ گئی. یہ تو ایک ایسا فنومینا ہے جو پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ایک سرٹن پرسنٹیج آف فیمیل سٹاف ہائر کرتے ہیں آن پرپز کہ آفس کا ماحول بڑا صحیح رہتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی جو فیمیل اگر آپ کے پاس سٹاف ہوگا, جو آپ کے کلائنٹس ہیں فیمیلز, یا ان کو جو ہینڈل کرنے کے لیے ایک علیحدہ ایشو ہے, ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایک سہولت آ گئی ہے. جی. اگر آپ ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں جس میں خواتین زیادہ بڑی کسٹمرز ہیں, جی جی, تو وہاں آپ کا مارکیٹنگ سٹاف اور آفٹر سیل سروس اس میں فیمیل سٹاف اگر رکھیں گے تو اس کے رزلٹ بڑے اچھے آئیں گے. اچھا آئیں گے. اچھا ویسے شاہ صاحب, ریلیجس طبقہ تو ہمارا ذرا جو ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے وہ تو فیمیل کے کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا. جی. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا خواتین کو بزنس کرنا چاہیے, جاب کرنی چاہیے اور کام گھر سے نکل کے کرنا چاہیے؟ میں تھوڑا کنزرویٹو آدمی ہوں اس لیے آپ کو مایوسی ہو جائے گی میرے خیالات سے. ٹھیک ہے. جب تک کہ ضرورت نہ ہو خواتین کو اپنے گھر پہ توجہ دے لینی چاہیے. اس کی وجہ ہے وہ کہیں جاب کریں گی تو میکسیمم کمائیں گی تو ہسبینڈ کے برابر کی انکم لے آئیں گی. جی. لیکن اس کی جو قیمت ادا کریں گے ہم
وہ بہت بڑی ہوگی. گھر نیگلیکٹ ہو جائے گا, بچے نیگلیکٹ ہو جائیں گے, وہ نینی کے ہاتھوں میں پلیں گے. جی جی. آپ کی انکم کا ایک بڑا حصہ نینیز کے ٹھیک. نام چلا جائے گا. صحیح. تو نٹ شیل میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی نیٹ انکم بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن لاسز بہت ہیں کہ بچوں کی تربیت جو صبح سے شام تک ماں نے کرنی, پڑھی لکھی ماں نے, صحیح, وہ کمال کی ہے. گھر کو جو لک آفٹر کرنا ہے, مہمانوں کو جو انہوں نے لک آفٹر کرنا ہے, اس سے آپ کی پبلک ریلیشننگ فیملی کے اندر بہت زبردست بنتی ہے. جی جی. پروفیشنل خاتون جو کہتی ہیں رشتہ دار کوئی نہ ہے تمہارے. تو وہ بینیفٹس بہت ہیں, خاص طور پہ یہ بچوں کا. صحیح. میری نظر میں جو آپ کا اصل ایسٹ ہے وہ آپ کی اولاد ہے. تو اصل ایسٹس کو سیو کیا جانا چاہیے. صحیح. تو پڑھی لکھی ماں جو بچوں کی تربیت کر پائے گی, وہ میرے جیسا ان پڑھ باپ نہیں کر پاتا. شاہ صاحب آپ کی بات کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا اس موضوع پہ جو خواتین ہیں اس کے بارے میں بھی شاہ صاحب نے کہہ دیا, اور خاص طور پہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو نالج بینک ہے نا آپ کا, جب مختلف کلچر, مختلف مذاہب, مختلف نیشنز کے لوگ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.